بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چھوٹی کلاس کے ایک طالب العلم نے ہمیں کہا کہ مسند اور مسند الیہ کی پہچان کروا دیں۔ اولا سے ہی پہلی کتاب میں ہی اسم کی علامات سے یہ لفظ نحو پڑھنے والے طلباء پڑھتے چلے آتے ہیں، اس کی پہچان کرنی ہوتی ہے۔ تو پہچان مبتدی طلباء کے لیے آسان پیرائے میں پیش خدمت ہے، پسند آئے قبول کیجیے۔ بیٹا جی بنیادی بات یہ یاد رکھیں، جو ہم نحو پڑھتے ہیں، عربی گرامر پڑھتے ہیں، عربی گرامر میں دو جملے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ یہ تو آپ کو آتا ہے نا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ آپ کا وہ ہوتا ہے جس میں آپ فعل اور فاعل مفعول وغیرہ کو ملا کر جملہ فعلیہ بناتے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ مبتدا اور خبر کو ملا کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ دو جملے ہوتے ہیں، یہ جو دو جملے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ، اس میں مبتدا خبر جملہ اسمیہ میں اور فعل اور فاعل یا نائب الفاعل جملہ فعلیہ میں، یہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بغیر جملہ بنتا ہی نہیں۔ اب ان کے بغیر جملہ نہیں بنتا۔ جملہ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ایک بات چھوٹی سی یاد رکھیں بیٹے، جملے میں دیکھیں دو لفظ ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہیں؟ کم از کم دو لفظ ہوتے ہیں جملے میں۔ اب ان دو لفظوں کا آپس میں جو لنک ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں لفظ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جملہ بنتا ہے۔ یعنی یہ والا لفظ اس کے ساتھ جڑا ہے، یہ والا لفظ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ والا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے، اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اس کو اسناد کہتے ہیں۔ جملے میں جو مبتدا اور خبر کے درمیان لنک ہوتا ہے، فعل اور فاعل کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے، اس کو اسناد کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اسناد کا اس میں مفعول ہوتا ہے مسند، اسند یسند اسنادا فہو مسند و اسند یسند اسنادا فذاک مسند۔ سمجھ آئیے؟ مسند، تو مسند کا مطلب ہوگا جس کی طرف اسناد کی گئی، اچھا، اور نہیں سوری، جس کی اسناد کی گئی، اور مسند الیہ، الا تو سمجھتے ہیں نا، اس کا معنی ہوگا جس کی طرف اسناد کی گئی۔ اب آپ اس میں نہ پریشان ہو کہ کس کی طرف کس کی نہیں، بس اتنا یاد رکھیں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے درمیان اسناد ہوتی ہے۔ اسناد نظر نہیں آتی، اسناد دکھتی نہیں ہے، دکھتے تو یہ دو لفظ ہیں، لیکن جب ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے تو پھر ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان کے درمیان اسناد بھی موجود ہے۔ ہم پہلے جملے کو کنفرم کر لیتے ہیں، مبتدا خبر نظر آ جائے تو ہم جملہ اسمیہ بنا دیتے ہیں، فعل فاعل نظر آ جائے تو جملہ فعلیہ بنا دیتے ہیں۔ تو جب ہم جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو یہاں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں اسناد موجود ہے۔ اب جب اسناد موجود ہے تو یہ دو لفظ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مسند ہوتا ہے، دوسرا مسند الیہ۔ تو بس آپ یہ یاد رکھیں جملے دو ہی ہیں، اور یہی انہی دو جگہ پر آپ کا مسند مسند الیہ ہوتا ہے۔ فعل مسند ہوتا ہے اور فاعل ہمیشہ مسند الیہ۔ جملہ اسمیہ میں اس کا الٹا کر دیں، مبتدا مسند الیہ، الٹا مطلب پہلے، اور خبر مسند ہوتی ہے ہمیشہ۔ بس اتنی سی بات ہے۔ بچے کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون مسند کون مسند الیہ، تو میرا بیٹا آپ پہلے جملہ اسمیہ پہچان لیا کریں۔ جملہ اسمیہ اگر آپ کو پتہ چل جائے گا تو جو مبتدا ہوگا اس کو بولیں گے مسند الیہ، اور جو خبر ہوگا اس کو بولیں گے مسند، اور جو جملہ فعلیہ ہوگا اس میں فعل کو بولیں گے مسند اور فاعل کو بولیں گے مسند الیہ۔ آسان ہے، مشکل نہیں، ٹھیک ہے؟
تو یہ مسند اور مسند الیہ کی مختصر سی پہچان تھی. اچھی لگی بات تو لائک کر دیجیے گا، ممکن ہو تو آگے فارورڈ کر دیے گا. فی امان اللہ، ملیں گے اگلے سوال کے ساتھ.